بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 12 فروری 1907 بمقام قادیان دارالمان۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی تازہ وحی کا ذکر فرمایا اور اس میں سے یہ فقرہ بھی سنایا کہ آسمان ٹوٹ پڑا، سارا معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے۔ آسمان ٹوٹ پڑا، سارا معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے۔ حضور نے تشریح میں فرمایا اگرچہ کثرت بارش سے بھی آسمان کا ٹوٹ پڑنا مراد ہو سکتا ہے، مگر ان الہامات کی تشریح میں ہم کسی پہلو پر زور نہیں دیتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جس رنگ و صورت میں چاہا واقع ہوں گے۔ ان الہامات سے معلوم ہوتا ہے کہ دہشت ناک امر واقع ہونے والا ہے جس سے لوگ متحیر و خوف زدہ ہو جائیں گے، لہٰذا خدا تعالیٰ نے ان کی طرف سے حکایتاً بیان فرمایا ہے کہ معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے۔ فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے، قریب آ گیا ہے۔ پھر حضرت اقدس نے فاضل امروئی سے استفسار فرمایا کہ خطوط سے معلوم ہوتا ہوگا آپ کی طرف بارش زور سے برس رہی ہے یا نہیں۔ مولوی صاحب نے عرض کی اس طرف اتنی بارش نہیں ہے جس قدر اس طرف برس رہی ہے۔ پھر حضرت نے بیماری طاعون کا حال پوچھا۔ مولوی صاحب نے عرض کیا کہ بیماری اس طرف بہت ہے۔ پھر حضرت اقدس نے فرمایا کہ ثناء اللہ لکھتا ہے کہ سعد اللہ کی وفات کی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی، حالانکہ یہ پیشگوئی روز روشن کی طرح پوری ہو گئی ہے۔ حقیقت الوحی میں اس پیشگوئی کے پورا ہونے کے متعلق زبردست دلائل لکھے جائیں گے۔ پھر فرمایا ثناء اللہ بنسبت مولوی محمد حسین بٹالوی کے بدگوئی میں بڑھ گیا ہے۔ محمد حسین بٹالوی کا ذکر ہوا۔ فاضل امروئی نے عرض کی کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میں نے ہی ان کو یعنی حضور کو عروج پر چڑھایا تھا اور میں ہی گراؤں گا، مگر معاملہ برعکس ہوا۔ اس جگہ تو یومن فیومن ترقی ہو رہی ہے اور شرق و غرب کی مخلوق آ پہنچی ہے اور محمد حسین اکیلا ترید رہ گیا ہے۔ اکثر احباب نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ شاعت و سنہ سے اس کو 300 روپے تک بچ جاتا تھا، اب کوئی اس سے پوچھے کہ کیا حال ہے۔ حضرت نے فرمایا محمد حسین ہمیشہ ہمارے پاس آیا جایا کرتا تھا، 15 روز تک بٹالے میں نہیں ٹھہر سکتا تھا بلکہ ہمارے پاس آ جاتا تھا۔ ایک دفعہ اس کے متعلق اس کے باپ نے ایک سخت ناگوار اشتہار دینا چاہا تھا اور محمد حسین نے مجھے کہا کہ میرے باپ کو اس امر سے منع کرو، چنانچہ ہم نے اس کو اس امر سے روکا تھا۔ میر ناصر نواب صاحب نے خواب بیان کی کہ تھوڑے روز ہوئے میں نے محمد حسین کو خواب میں دیکھا کہ سامنے سے چلا آتا ہے اور میرے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے بھی اس کے ساتھ مصافحہ کیا۔ اتنے میں مجھے آواز آئی جو جھکے آپ سے اس سے جھک جائیے۔ بوقت عصر حضرت اقدس مسجد میں تشریف لائے تو نووارد افغان مولوی صاحب سے بزبان فارسی استفسار فرمایا کہ آپ کے ملک میں سردی کا کیا حال ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ ہمارے ملک میں بہت سردی ہوتی ہے، بالخصوص 3 ماہ میں سخت سردی پڑتی ہے، فصل برف کے نیچے دب جاتی ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ افغانستان میں عربی کی کیا کیا کتابیں لوگ پڑھتے ہیں۔ افغان مولوی صاحب نے عرض کی کہ فقہ کا زیادہ رواج ہے، قدوری، کنز، شرع وقایہ، ہدایہ پڑھ لیتے ہیں۔ زیادہ علوم سے اکثر علماء بے بہرہ ہوتے ہیں۔ حدیث کے علم کا رواج افغانستان میں نہیں ہے۔ سفر ریل میں ایک افغان مولوی مجھے ملا، میرے پاس بخاری شریف دے کر کہا تم وہابی ہو۔ حضرت حکیم الامت نے فرمایا خود مؤلف بخاری شریف کو ان لوگوں کے بھائی بندوں نے بخارا سے جلا وطن کر دیا تھا۔ بعد ازاں نماز کھڑی ہو گئی۔ ادائے نماز کے بعد حضرت اندر تشریف لے گئے۔ 13 فروری 1907 بوقت ظہر حضرت مفتی صاحب نے مسٹر ویب باشندہ امریکہ کا خط حضرت اقدس علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت نے فرمایا ویب اگر دلی کوشش کرتا تو ضرور اس کا اثر لوگوں میں ہوتا، کیونکہ سخن کا دل بروں آید نشین لا جرم بر دل۔ ویب اہل امریکہ کو کیا کوستا ہے، اس کو اپنے دل کو کوسنا چاہیے۔
اس نے ہمارے سلسلے کی طرف پوری توجہ نہیں کی بلکہ بدگوئی کے ساتھ ہندوستان سے واپس چلا گیا تھا۔ اس سے تو ہمارے نزدیک عبداللہ کوئلم بدر جہاں بہتر ہے، جس نے ایک جماعت مسلمانوں کی بنا لی ہے۔ فاضل امروئی نے عرض کیا کہ ویب کے متعلق حضور نے ایک پیشگوئی کی تھی جبکہ وہ قادیان میں آنے کا ارادہ رکھتا تھا کہ وہ یہاں نہیں آئے گا اور واپس چلے جاوے گا، اور جس بات کے لیے واپس گیا تھا وہ بھی اس کو نصیب نہ ہوئی، چنانچہ واپس جا کر نادم ہوا۔ بوقت عصر، قبل نماز عصر، حضرت اقدس مسجد میں تشریف لائے مولوی محمد علی صاحب کو فرمایا، اگر اہل امریکہ و یورپ ہمارے سلسلے کی طرف توجہ نہیں کرتے تو وہ معذور ہیں، اور جب تک ہماری طرف سے ان کے آگے اپنی صداقت کے دلائل نہ پیش کیے جائیں وہ انکار کا حق رکھتے ہیں۔ ہماری صداقت کے دلائل و حقیقت اسلام پر ایک مستقل کتاب انگریزی میں چھاپ کر ان کو پیش کی جاوے۔ جن باتوں کو ہمارے مخالف مسلمان ان کے آگے پیش کرتے ہیں ان میں بہت غلطیاں ہیں، مثلاً حیات مسیح، مسئلہ ختم نبوت، مکالمات الہی کے متعلق اس زمانے کے مسلمانوں نے سخت غلطی کھائی ہے۔ اس کتاب میں ان مسائل کی تنقیح اور ہمارے سلسلے کے دلائل صداقت لکھے جائیں۔ ویب نے ایک چٹھی لکھی کہ جو معجزات اب پیش کیے جاتے ہیں ان پر سب ٹھٹے کیے جاتے ہیں، ان سب باتوں کے لیے ایک مستقل کتاب جامع ہو جس میں یہ سب مضمون لکھے جائیں۔ بدر میں ہے کہ مولوی محمد علی صاحب کو بلا کر حضرت اقدس نے فرمایا، ہم چاہتے ہیں کہ یورپ امریکہ کے لوگوں پر تبلیغ کا حق ادا کرنے کے واسطے ایک کتاب انگریزی زبان میں لکھی جاوے، اور یہ آپ کا کام ہے۔ آج کل جو ان ملکوں میں اسلام نہیں پھیلتا، اور اگر کوئی مسلمان ہوتا بھی ہے تو وہ بہت کمزوری کی حالت میں رہتا ہے۔ اس کا سبب یہی ہے کہ وہ لوگ اسلام کی اصل حقیقت سے واقف نہیں ہیں اور نہ ان کے سامنے اصل حقیقت کو پیش کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کا حق ہے کہ ان کو حقیقی اسلام دکھلایا جاوے جو خدا تعالیٰ نے ہم پر ظاہر کیا ہے۔ وہ امتیازی باتیں جو کہ خدا تعالیٰ نے اس سلسلے میں رکھی ہیں وہ ان پر ظاہر کرنی چاہیے، اور خدا تعالیٰ کے مکالمات مخاطبات کا سلسلہ ان کے سامنے پیش کرنا چاہیے، اور ان سب باتوں کو جمع کیا جاوے جن کے ساتھ اسلام کی عزت اس زمانے میں وابستہ ہے۔ ان تمام دلائل کو ایک جگہ جمع کیا جاوے جو اسلام کی صداقت کے واسطے خدا تعالیٰ نے ہم کو سمجھائے ہیں۔ اس طرح ایک جامع کتاب تیار ہو جاوے تو امید ہے کہ اس سے ان لوگوں کو بہت فائدہ حاصل ہو۔ 15 فروری 1907 ایک الہام کا ذکر تھا، فرمایا یاد نہیں کہ لیکن لکھا ہوا ہے۔ پھر فرمایا بعض دفعہ الہام الہی ایسی صورت کے ساتھ ہوتا ہے جیسا کہ ایک پرندہ پاس سے نکل جاتا ہے، اور اگر اسی وقت لکھ نہ لیا جاوے یا اچھی طرح سے یاد نہ کر لیا جاوے تو بھول جانے کا خوف ہوتا ہے۔ آج کی وحی الہی اس ہفتے میں کوئی باقی نہ رہے گا کے متعلق فرمایا، ابھی ٹھیک طور پر نہیں کہہ سکتے کہ اس الہام میں ہفتے سے کیا مراد ہے اور یہ کس کے متعلق ہے۔ حضرت مولوی نور الدین صاحب نے عرض کیا کہ بعض اس قسم کے علامات کسی خاص مکان اور خاص زمانے کے متعلق ہوتے ہیں۔ فرمایا درست ہے، دانیال کی کتاب میں 100 سال کو ہفتہ کہا گیا ہے، اور دنیا کی عمر بھی ایک بتلائی گئی ہے۔ اس جگہ ہفتے سے مراد 7000 سال ہیں۔ ایک دن 1000 سال کے برابر ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، سورہ حج آیت 48۔ تیرے رب کے نزدیک ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ پھر فرمایا آخر ایک دن اس دنیا کا خاتمہ ہونے والا ہے اور سب فنا ہو جائیں گے، اور اس فنا کا وقت دنیا کی عمر کے مطابق 7ویں 1000 سال کے بعد معلوم ہوتا ہے۔ یہ گنتی ہم حضرت آدم سے کرتے ہیں، مگر اس سے یہ مراد نہیں کہ اس سے پہلے انسان نہ تھا یا دنیا نہ تھی، بلکہ ایک خاص مورث اعلیٰ سے اس گنتی کو لیا جاتا ہے جس کا نام آدم تھا۔ جیسا کہ اول میں وہ آدم تھا ایسے ہی آخر میں ایک آدم ہے۔ حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اس دنیا کی عمر کے روز میں گویا عصر کا وقت تھا۔ جب کہ وہ عصر کا وقت تھا تو خود اندازہ ہو سکتا ہے کہ اب کتنا وقت باقی ہوگا۔ انجیل سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اب دنیا کی عمر تھوڑی باقی ہے۔